پریشانی کے وقت یعنی خوشی اور پریشانی دونوں حالات میں، حالات ٹھیک ہوں یا حالات تنگ ہوں، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ پیچھے بات آ رہی ہے نا، فرمایا کہ اعدت للمتقین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا دوڑ پڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت ساتوں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے، اس جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے متقین کے 4 وصف بیان فرمائے کہ متقین کون ہیں، ان کے اندر یہ خاص علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں تنگی کی حالت میں بھی اور وسعت کی حالت میں بھی۔ معاشی حوالے سے اچھے خاصے ہیں تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دست ہیں تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے وقت وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، جذباتی نہیں ہو جاتے، کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کچھ بھی خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہی ہے بہترین رزق عطا فرمانے والا۔ رب تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو رب تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر الگ، آخرت میں رب تعالیٰ الگ طور پہ انسان کو صلہ عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے غصہ کے حوالے سے، فرمایا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر بہادر وہ شخص نہیں جو پہلوان ہے، کسی کو بچھاڑ دے، اپنا بدلہ لے لے کسی سے، وہ بہادر نہیں ہے۔ آسمان کی دنیا میں اللہ کے محبوب کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، بہادر شخص وہ قطع نہیں ہے کہ جو اپنا بدلہ لے لے کسی سے، کسی کو بچھاڑ کے رکھ دے، کسی کو ہرا دے، وہ نہیں ہے فرمایا بہادر۔ بہادر وہ ہے جو غصے کو پی لے اور اپنے آپ کو قابو کر لے، کسی کو معاف کر دے، وہ بہادر ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، شعب الایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، زبان سے محفوظ سے مراد یہ کسی کو گالی گلوچ نہ دے، سخت لہجہ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ سنائے کہ دوسرے کا دل دکھتا رہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک اپنا بڑی بہادری ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ایسی سنائی ہیں یاد کرے گا یہ۔ اپنی زبان کے تلخ لہجے سے کسی کے دل کو توڑ کے آ کے پھر وہ اس کو فخری انداز میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جو میں نے اس کو سنائی اس کی نیندیں اڑ گئی ہوں، ابھی اس کو نیند نہیں آئے گی، ایسی سنائی ہے، اس کو یہ یاد رکھے گا۔ کمال کر دیے تو نے، کسی کے دل کو اس قدر تو نے غم زدہ کر دیا، دکھا دیا کہ اس کی نیندیں اڑا کے اس کا اب کھانا چھوٹ جائے گا، اس پہ تو فخر کر رہا ہے۔ اپنی اس سخت زبان پہ اور سخت لہجے پہ اور سنگین انداز کو، جس کو اللہ اور اس کا رسول حرام کہہ رہے ہیں، اس انداز کو اپنانے کے بعد فخریہ طور پہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، قیامت کے دن اس کے سارے گناہ اپنا چھپا کر اس بندے کو معاف کر کے حکم فرمائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، پردہ پوشی فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو روکے گا، غصہ آ گیا کسی پر اور روک لیا، کچھ نہ کہا، غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے جونیئر پہ۔ کوئی کام کرتا ہے، مزدور ہے، آپ کے یہاں کمپنی میں کام کرتا ہے، آپ بڑے افسر ہیں، آپ کے یہاں نیچے کام کرنے والا سٹاف عملہ ہے، ان میں سے کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کو کنٹرول کرنے لا یہ کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو غصہ ہے اپنے بڑے افسر پر، وہ تو مجبور ہے، اسے کچھ نہیں کہہ سکتا،
وہ کہے کہ جی بس مجھے غصہ ہے، میں نے اس کو معاف کر دی. یہ کیا معاف کرنا ہے؟ معاف تو یہ کرنا ہے کہ تو اپنے نیچے والوں کو معاف کر. تیرے پاس طاقت بھی ہے تو اس سے بالکل ایزیلی بدلہ لے بھی سکتا ہے، تب اس کو معاف کرنا یہ کمال ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو روک لیتا ہے، قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لے گا. جب اللہ تعالیٰ وصف قہاریت و جباریت میں ہوگا، ہر ذی روح چیز تڑپ رہی ہوگی، ہر انسان تڑپ رہا ہوگا، پریشان حال ہوگا. اس وقت رب تعالیٰ اس کو غم سے، دکھ سے، پریشانی سے، اپنے قہر سے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اپنا عذاب اس سے روک لے گا، اس لیے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر غصہ نہیں کرتا تھا، لوگوں کو معاف کر دیتا تھا. تو غصے کے حوالے سے فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی لینا یہ ایمان کی بہت، اپنا تقوی کی، متقی ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. عفو درگزر کے حوالے سے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. لوگوں کو معاف کرنا یہ انتہائی کمال ہے، اور یہ اصل حسن اخلاق کے اعلیٰ درجات میں سے ایک درجہ ہے، معاف کر دینا. کسی پہ بھی غصہ آ جائے اس کو معاف کر دو. عفو درگزر، فاعفو وصفو، اللہ فرماتا ہے محبوب معاف کرو، ان کو درگزر کرو. اگر انہوں نے زیادتی کی اور پھر اس پہ اتراتے رہے، آپ نے دل سے ان کو معاف کر دیا تو پھر رب ان کو پکڑے گا، ان سے رب پوچھے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ اتراتے رہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے کسی کو دکھ پہنچا کے عجیب انداز میں اس نے زیادتی کی، میں نے اس سے ڈبل کر کے اس سے بدلہ لے لیا، اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں. تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. کبریائی اسی کی ایک چادر ہے، حدیث قدسی ہے. فرمایا کبریائی تکبر میری چادر ہے. جس انسان نے، میری مخلوق نے تکبر کیا، اس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی ہے. میں اس کا حشر کروں گا. جو تکبر کرے گا دنیا پہ اکڑ اکڑ کے چلے گا. انسان خاک ہے، اس نے خاک میں مل جانا ہے. کس چیز کا تکبر ہے انسان کے، چاہے وہ جتنی بڑی پوسٹ پہ ہے، وہ وقت کا بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہیں ہے، وہ بھی خاک ہے، مر کے مٹی میں ملنے والا ہے. وہ کون سا اس میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، جب وہ اسی حالت میں رہے گا نا. ان قریب زمین میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات نے انسان کے جسم کو کھا لینا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، فرمایا کہ جو جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محل بنائے، محل تیار کرے، اور اس کے جنت کے اندر درجات کو بلند کیا جائے، بلند سے بلند ترین اس کو محلات اور درجات عطا کیے جائیں جنت کے اندر، جو یہ چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر جس نے ظلم کیا اسے چاہیے وہ اس کو معاف کر دے، دل سے معاف کر دے. وہ چاہے بڑا آدمی تھا، اس نے ظلم کیا، وہ دنیا میں معاف کر دے، میں نے اس کو معاف کر دیا، آخرت کے اندر میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا، نہ دنیا کے اندر کوئی بدلہ لوں گا. جس نے معاف کر دیا، طاقت تھی یا نہ تھی بدلہ لینے کی، دل سے معاف کر دیا. اگر وہ معاف نہ کرتا، حضرت علی کا فرمان ہے تقریباً، فرمایا کہ اس سے نہ ڈرو کہ جس سے تم بدلہ لے سکتے ہو، نہیں بلکہ اس سے نہ ڈرو کہ جو تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس سے ڈرو. ٹھیک ہے نا بھائی، تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدلہ نہ لے اور قیامت کے دن تمہارا بدلہ لیا جائے اس سے. یہ بڑی خطرناک معاملہ ہے. جس نے دنیا میں تم سے بدلہ لے لیا، مطمئن ہو جاؤ. اگر اس نے معاف نہ کیا، وہ اسی طرح غمزدہ رہا، کسی پر ظلم کیا، قیامت کی دن اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر بڑا عجیب معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ. اس سے خوف زدہ رہو. جو تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس پر ظلم کیا تو اس سے خوف زدہ رہو. ہمارے یہاں ہوتا ہے اس طرح. یہ ہمارے ایک ساتھی تھے کچھ دن پہلے آئے ہیں ادھر، ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، وہ کسی ادھر فیصل آباد خاص ایریے میں کسی کوٹھی میں کام کرتا ہے. یعنی اس کا چوکیدار ہے. چوکیدار یہ کہ وہ خالی بڑی عمارت ہے ان کی بڑی ہوئی ہے، بس اس میں رات کو رہتا ہے. وہ کیمرے بھی لگے ہیں، وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں. تو وہ کھانا کھانے کے لیے باہر نکلے تو بس وہ ملنے کے لیے ادھر آ گئے. وہ آدھا گھنٹے کے لیے وہ باہر نکلے تو ادھر سے کال آ گئی بھی آپ نہیں ہیں. انہوں نے کہا سر میں کھانا کھانے کے لیے باہر نکلا ہوں دوستوں کے ساتھ. تو جو اس طرف سے گالی گلوچ اور جو الفاظ سے نا، اللہ معاف کرے، اس قدر غرور، تکبر. وہ بیچارہ اس قدر اداس تھا، اور وہ کہاں پر رہا تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا سر یہ جب آئیں گے نا، انہوں نے شاید یہ مجھے ماریں بھی، لیکن کیا کریں کہ غریب ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا کریں، کہاں جائیں، کچھ نہیں کریں. یعنی کہ اللہ نے اگر ان کو عطا کیا ہے تو وہ اپنی اس دولت پر اس قدر اترا رہے ہیں، اس قدر غرور و تکبر ہے. ان بطش ربک لشدید. سن لیں ایسے لوگ،
رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایسے لوگوں کی عنقریب گرفت کی جائے گی۔ یا رب نے جو تمہیں اس قدر مال عطا کیا ہے، یہ غربا کا حق تھا، اللہ نے ڈائریکٹ تمہیں عطا کیا تاکہ تمہارے ہاتھ سے ان تک پہنچے، لیکن تم خدا بن بیٹھے، ان کی زندگی کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ان کی غربت کا تماشا بنایا، اس قدر ان کو مجبور کر کے رکھا کہ وہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، اپنے بچوں کی وجہ سے تمہاری ہر بات کو برداشت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت کے دن تمہارا یہ تکبر غرور ٹوٹ جائے گا اور ان کی مجبوریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہی لوگ ہوں گے اللہ کے اذن سے تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ پھر میں اس قدر اداس ہوا، سوچ طرح کے پروردگار، ایسے بھی لوگ یہ بھی انسان ہوتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں کہ یہ غریب انسان ہے اور اس قدر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں نوکر جو ہے کام جو کرتا ہے، پھر ہم جو چاہیں جیسے الفاظ ماں بہن کی غلیظ قسم کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے یاد رکھیں، ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں ان قریب یہ بھی مر کے دفن ہونے والے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے انصاف پر مجھے اس دن یقین ہوا جب میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا آدمی کی قبر ایک طرح کی دیکھی، دونوں ایک طرح کے انداز میں دفن کیے جا رہے تھے، وہ چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی تھا یا غریب سے غریب سادہ سے سادہ آدمی تھا، دونوں ایک طرح کی قبر کے اندر دفن کیے جا رہے تھے۔ اس دن مجھے اللہ کے انصاف پہ یقین ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کا معاملات، یہ دنیا، یہ دولت، یہ پراپرٹی، یہ بینک بیلنس، سب کچھ تمہارا یہیں رہ جائے گا۔ تمہارا تکبر اس دن ٹوٹ جائے گا جس دن موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آئے گا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کے لوگ، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا یار۔ حق تو بنتا ہے کہ اس طرح کے غربا کا ہم ساتھ دیتے، اس طرح کے غربا کے قریب ہوتے، جو ہمارے ہاں کام کرتے، انہیں اپنی اولاد سمجھ کے ان کی غربت کو دور کرتے، کوشش کرتے ان کی زندگی بہتر سے بہتر بناتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر ظلم تم پر ہوا ان کو معاف کر دو گے تو رب تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے اندر اعلیٰ ترین قسم کے محلات تیار کرے گا اور تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو تمہیں دوسری چیز فرمایا کہ جو تمہیں کسی چیز سے محروم رکھے تم اس کو عطا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو رب تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر تمہارے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ محلات تیار کرے گا اور جنت میں تمہارے درجات بلند فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا جو تم سے قطع تعلق ہی کرے، تم اس ناتا توڑے تم اسے ناتا جوڑو، اس کو اپنے قریب کرو، تو اس عمل کی وجہ سے بھی رب تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے گا اور جنت کے اندر بڑے بڑے محلات تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں اس نے۔ تو انسان انس سے ہے، انس کا معنی ہوتا ہے لگن، میلان، چاہت، محبت۔ کسی کے اندر چاہت، محبت، لگن نہیں ہے، انسان کے احساس نہیں ہے، وہ دولت مند تو ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کا معنی ہی یہی ہو رہا ہے کہ انس، محبت، لگن، احساس، دوسروں کا درد اگر کسی کے اندر نہیں ہے، بڑا آدمی ہے، دولت مند ہے، وہ انسان کہلا تو رہا ہے، حقیقت انسانیت مردہ ہے، وہ جانور ہے، اور بلکہ جانور سے بھی بدترین ہو گیا۔ جانور تو ایسے بھی ہیں جو محض نفع دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، لیکن یہ تو سراسر اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور وہ دولت کی وجہ سے اکڑ ہے، تو یہ اس کے اندر انسانیت حقیقت مردہ ہو گئی، اور یہ حیوان بچ گیا۔ ان قریب اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس انسانیت کو تو نے اپنے اندر کیوں مردہ کیا، جو دراصل میری طرف سے خاص روح تھی، میری طرف سے خاص نور تھا، اس کو تو نے کیوں بجھایا؟ دنیا کے معاملات کی وجہ سے پھر رب تعالیٰ انسان کو پکڑے گا اور اس سے پوچھے گا۔ تو بہترین فرمایا کہ متقین کی 4 یہ علامتیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تنگ دستی یا وسعت دونوں حالات میں، اور دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسرا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے، لوگوں پر احسانات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ریاکاری کی وجہ سے یہ نہیں کہ میں احسان کروں گا پھر میں اس کو بعد میں جو چاہوں آرڈر کرتا رہوں، میرا احسان جو ہوگا یہ بھی نا۔ نیکی کرو، ہمارے ہاں مثال عام دیتے ہیں، نیکی کرو دریا میں پھینکو، اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھول جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے کسی پر احسان کیا تو اس کو بھول جاؤ۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے بندہ متقین کے لیے۔ اللہ نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے جس کی وسعت سارے آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، اور فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو، اور اس کے دوڑنے کے لیے 4 یہ شرطیں: اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر حالت میں، اور اپنے غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ 4 علامتیں متقین کی ہیں۔ اللہ کرے ہم سب اس پر عمل کریں، رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ